حضور یہ سوال انگلستان سے ایک دوست کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضور انور نے نسل انسانی کی تخلیق کے ضمن میں ایک موقع پہ فرمایا ہے کہ ابتدا میں مذکر و مؤنث کی تمیز نہ تھی. ٹھیک ہے. البتہ جس وجود سے تخلیق کا آغاز ہوا وہ مؤنث وجود تھا. ٹھیک ہے. جیسا کہ آیا ہے خلقکم من نفس واحدۃ. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا واحدۃ کا لفظ نفس کی وجہ سے تانیث کے صیغے میں آیا ہے یا وہ فرد واقعی صفات ہے؟ بھول چکا ہوں. نفس کا لفظ عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھے؟ اب استعمال بتائے گا کہ استعمال کرنے والے کے ذہن میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہی لفظ عربی میں مؤنث کے طور پر اور مؤنث کی ضمیروں کے ساتھ، مذکر کے طور پر اور مذکر کی ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اگر عمداً ایک موقع پر ضمیر ہا کی طرف پھیری جائے جبکہ رواجاً اس بات کے متعلق مشہور یہ ہو کہ وہ مرد سے بات شروع ہوئی تھی، تو اس میں بڑی حکمت ہے. یعنی اس وقت جو بائبل کے کا مضمون سمجھا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ یہ تھا کہ مرد سے آگے پھر حوا پیدا ہوئی، اس سے آگے نظام جاری ہوا. اب نفس کا لفظ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوتی تو اس نے نفس کی طرف مذکر کی ضمیر پھیرنی تھی کہ ایک نفس واحد سے تمہیں نفس واحد فرمانا تھا، نفس واحدہ نہیں کہنا تھا. قرآن کریم نے جو وہ خدا کا کلام ہے اس سے ایک نیا مضمون پیدا فرما لیا. نفس کا لفظ استعمال کیا لیکن مؤنث کے طور پر، اور اس غلط عقیدے کی تصحیح فرما دی کہ مرد سے عورت پیدا ہوئی ہے. پیدا کرنے کا تعلق ہی عورت کے نظام سے ہے. نسوانیت اور پیدائش، ان دو تصوروں کو آپ جدا کر نہیں سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ تخلیق کے آغاز میں ایک لمبا دور ہے جو 1 کروڑ سال سے بھی شاید زیادہ کا ہو، جس میں مسلسل زندگی تقسیم ہوتی رہی اپنی ذات میں، اور پھر تقسیم ہوتے ہوتے اس نے چھوٹے کر دیے ٹکڑے اپنے باہر نکالنے والے، اور اس طرح وہ خود ہی حاملہ ہوئی آپ ہی آپ، اور خود ہی اپنا بچہ پیدا کیا. تو اس کو مرد کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کو عورت سے دی جا سکتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے نفس واحدۃ فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اب اس کو کیوں نہیں سوچتے پھر ساتھ؟ اگر اس استدلال پہ شک ہے تو آیت کا اگلا ٹکڑا تو پڑھیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اس کا خاوند اس سے پیدا کیا ہے، اس کا جوڑ، اور وہاں مذکر لایا ہے، زوجہ نہیں فرمائے، زوج فرمایا ہے. تو قرآن کریم کو یوں بے مقصد کلام تو نہیں، بہت ہی احتیاط کے ساتھ لطیف مضامین کو سمیٹنے کے لیے اشارے موجود ہیں اس میں. پھر کیا ہوا، مرد اور جوڑا پیدا ہو گیا، پھر عورتوں انسانوں کو پیدا کیا اس کے بعد، پہلے نہیں کیا. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. جہاں لفظ رجال آیا وہاں انسان آ گئے، جہاں نساء آیا وہاں عورتیں آ گئیں. تو فرمایا ان کو اکیلے سے بنایا نہیں ہم نے. جب انسان کا دور آیا ہے تو ہما سے چلا ہے یہ دور، اور وہ ہما انسان نہیں تھے، وہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں. بڑے گہرے مسائل اس میں حل ہوئے ہیں سائنسی. اور یہ بولتے تو نہیں، میں نے بات کی تھی، یہ مضمون خود اپنی حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی غلط تعبیر نہ کر سکے اس کی. آگے